اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دعائیں تو مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو دعائیں کئی بار اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتی ہیں کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں یہ انداز نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں مانگنا کیسے چاہیے، کس طریقے سے مانگنا چاہیے جو قبول ہو جائے۔ اگر طریقہ آ جائے تو پھر دعا بھی فوراً قبول ہو جائے۔ جیسے ایک بار ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، اور آ کے انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد میں وہ دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب وہ دعا کرنے لگے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کو سن رہے تھے، اور وہ دعا کرنے لگے، رب کی بارگاہ میں استغفار توبہ کرنے لگے، عرض کی کہ پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے۔ عرض کرنے لگے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، اگر تو میرے گناہوں کو بخشے گا تو تیرے محبوب راضی ہو جائیں گے اور شیطان ناراض ہوگا، اور بصورت دیگر ایسا نہیں ہوا، میرے گناہ نہ بخشے گئے تو تیرے محبوب ناراض ہوں گے اور شیطان راضی ہو جائے گا، اور اے میرے رب مجھے تجھ سے یہ امید ہے کہ تو اپنے حبیب کو راضی کرے گا، ناراض نہیں کرے گا، اور تو شیطان کو ناراض کرے گا، راضی نہیں کرے گا، تو اس لیے اپنے حبیب کو راضی کر اور شیطان کو ناراض کر اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا۔ تو مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، جب مانگنے کا طریقہ ہوگا تو ہماری دعائیں بآسانی قبول ہوں گی۔ وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ دستک ہو اگر دست یقی سے، دستک ہو اگر دست یقی سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے۔